ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، آج میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھ پر اور آپ پر بحیثیت اشرف المخلوقات، بحیثیت مسلمان، بحیثیت خلیفہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ انسانی تاریخ کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری فضا بنائی ہے، ایک پورا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اکرام، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے ایک مشن کے تحت بھیجا، اور اس مشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جہاں 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہاں اللہ نے اپنی بڑی بڑی 4 کتابیں بھیجی۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تاریخ میں اور بہت سارے صحیفے آئے، لیکن تاریخ میں کسی نبی کی زندگی اور کسی کتاب کو اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور کتاب کو محفوظ کیا گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اسے محفوظ کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف قرآن کے لیے کیا۔ پھر ہم تاریخ میں اگر پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر میں وہ انہیں قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کو حضرت اسماعیل کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا تھا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کو محفوظ کیا۔ پھر آپ فاسٹ فارورڈ کر آئیے تو حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں عبداللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ ان کے بارے میں بھی جو منت، جو نیت حضرت عبد المطلب نے کی تھی کہ وہ انہیں قربان کریں گے، انہیں بھی اللہ نے کچھ 100 اونٹوں کے عوض صدقہ کر کے ان کی جان کو بھی بچایا۔ حضرت اسماعیل کو قربان ہونے سے بچایا، حضرت عبداللہ کو قربان ہونے سے بچایا۔ میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے رسول کی آمد کے لیے ایک ماحول بنا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں لایا گیا تو آپ کا مشن وہ مشن تھا کہ جو بڑے منفرد انداز میں جسے مکمل ہونا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے موضوعات کو اگر ہم تقسیم کریں تو ان موضوعات کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو براہ راست ہمارے انفرادی کردار کا موضوع ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ ایک انفرادی پہلو ہے۔
یہ ایک انفرادی موضوع ہے انسان کا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا ایک دوسرا موضوع جو قرآن کا بڑا موضوع ہے وہ اجتماعی طور پر پوری امت کی ذمہ داری کے حوالے سے ہے۔ یہ پہلا موضوع امت کی انفرادی زندگی اور دوسرا موضوع مسلمان امت کی اجتماعی زندگی۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی شروع میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ آیت قرآن کے تین مختلف صورتوں میں آئی ہے۔ سورہ صف میں آئی ہے، سورہ فتح میں آئی ہے اور سورہ توبہ میں آئی ہے۔ اور یہ آیت کم و بیش یہی الفاظ ہیں کہ ہم نے جو مقصد رسول ہے وہ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے نظام کو وہ سارے نظاموں پر غالب کر دیں۔ یہ رسول کا، نبی کا مشن ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب فرماتے ہیں کہ اقامت دین کے غلبے کی کوشش کرنا، دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض عین ہے۔ یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے ادا کر دیا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ہمارے ایک شیخ تھے مولانا عبد الحمید صاحب، وہی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن کو رکوع میں اور سجدے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو کھڑا کرتی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ کھڑا کرنے کے لیے، انسان کے اندر ایک انسپائریشن پیدا کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ قرآن طاقت ہے، یہ انسپائریشن ہے، یہ انسان کے ایمان کو اوپر لانے کا کام کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے ایمان میں بڑھوتی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اس قرآن کو رکوع میں اور سجود میں پڑھنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ یہ قرآن ایک قوت ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ اٹھانے والی کتاب ہے، یہ کھڑا کرنے والی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مشن تھا کہ آپ اللہ کے دین کو دنیا کے نظاموں پر غالب کریں۔ اور ہم نے قرآن سے یہ بات سیکھی، یہ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے۔ قرآن کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو یہ موضوع 3 یا 4 آیتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اسپرٹ، قرآن کی روح، قرآن کا بنیادی پیغام ہی یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی زندگیوں میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش اور جد و جہد کریں۔ اقبال کہتا ہے، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جو جہاں پر بھی ہو دنیا میں، وہ زمین پر ہوں یا اس کائنات کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے ہوں، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، کہ وہ اللہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی تکبیر کو بلند کرنے کی بات کرتے ہیں۔
اور پھر دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، کہ جو خاک کے آغوش میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اور خانقاہوں میں بیٹھ کر تسبیح و مناجات کی بات کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ جو پہلے قسم کے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا اور انہوں نے اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ وہ مذہب خود آگاہ خدا مست۔ اور یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو صرف تسبیح و مناجات کی بات کرتے ہیں، تو اقبال کہتا ہے کہ یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ یہ مذہب ملا، اقبال کے یہاں ملا سے مراد علماء دین نہیں ہے، ایک خاص ذہنیت ہے، وہ خاص ذہنیت کہ جو دین کے تصور کو محدود کرتی ہے، کہ دین تو نام ہے صرف نماز کا، روزے کا، حج کا اور زکوٰۃ کا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کا مذہب ہے یا پہاڑوں کا اور درختوں کا مذہب ہے۔ تو اقبال یہ کہتا ہے کہ جب پہاڑ اور درخت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور انسان بھی اگر یہی کام کرتا ہے، تو پھر نباتات اور جمادات، ان درختوں اور پہاڑوں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ پھر یہ انسان اشرف المخلوقات کیوں بنا؟ یہ اشرف المخلوقات اسی لیے بنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جب اب انہیں قوت دیتے ہیں تو یہ نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، خیر کی ترویج کرتے ہیں، خیر کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور منکرات سے، غلط کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی یہی مشن دیا تھا، اور ہم نے باقی تمام انبیاء کو بھی، وہ عیسیٰ ہوں، وہ موسیٰ ہوں، وہ ابراہیم ہوں، اور جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا ایک ہی مشن تھا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں اور میرے دوستوں، یہ ہے وہ زندگی کا مشن جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب میں ذرا آپ کے ساتھ اس حوالے سے یہ گفتگو کروں گا کہ اس کا روڈ میپ کیا ہے۔ یہ دین کے غلبے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کام کو ہم کس طرح سے کریں، اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اقامت دین کی تعریف تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ پاکستان میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ سعودی عرب میں ہیں، آپ مصر میں ہیں، آپ کسی مسلم اکثریت ملک میں ہیں یا اقامت دین کی تعریف ایک ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میری ذمہ داری اور میری فیلڈ، میرا اسکوپ، میرے کرنے کا کام ایک مسلم اکثریت ملک میں مختلف ہوگا اور ایک اقلیت والے ملک میں مختلف ہوگا۔ لیکن یوسف قرضاوی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے یہاں ہمارا اجر ہماری نیتوں اور ہماری کوششوں پر ہے۔ اللہ کے یہاں ہمارا اجر نتائج پر نہیں ہے۔ تو اگر میں امریکہ میں بھی رہتا ہوں ایک اقلیت کے طور پر، لیکن میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ جو مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور میری فیلڈ یہاں محدود ہے، میں یہاں وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک مسلم اکثریت ملک میں ایک مسلمان کر سکتا ہے، لیکن میری نیت اگر صحیح ہے اور میں اپنے وسائل
اپنی کیپیسٹی، اپنی حدود میں رہ کر، اس ملک کے قانون میں رہ کر اللہ کے دین کے لیے جو کوشش کروں گا، مجھے وہی اجر ملے گا کہ جو مسلم اکثریت ملک میں رہنے والے فرد کو اجر ملتا ہے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں، آپ کی حدود کیا ہیں، آپ کی صلاحیت کیا ہے اور آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں، آپ کی کیپیسٹی کیا ہے اور آپ کی رکاوٹیں کیا ہیں. اللہ رب العالمین کو اس چیز کا علم ہے. تو اس روڈ میپ کے بارے میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو اسٹیپس بتائے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے دین کا فہم. اقامت دین کا سفر شروع ہوتا ہے انسان سے انفرادی حیثیت میں، اور اس کا اختتام ہوتا ہے حکومت الہیہ پر. سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کا فہم حاصل کرے، خود سمجھے کہ اللہ کا دین ہے کیا، یہ دین آیا کس لیے ہے، یہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے، ایک محدود تصور کا نام ہے، یا اس کی کوئی بڑی تصویر ہے. اس دین کو خود سمجھ کر، اس کا فہم حاصل کر کر اس دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے، اپنے گھر میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، اپنے خاندان میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. معاشرے میں نکل کر لوگوں کو دین کی صحیح ترجیحات، دین کی صحیح تعریف، دین کا صحیح مقصد سمجھانے کی کوشش کریں. جب وہ لوگوں کے ساتھ ملے گا، انہیں دین کا صحیح مقصد بتائے گا، دین کی صحیح تعریف بتائے گا، لوگوں کو یہ بتائے گا کہ یہ دین تمہاری زندگی کا مشن ہونا چاہیے. جب وہ لوگوں کو مخاطب کرے گا تو وہ لوگ کہ جو اس کام کو اپنی زندگی کا مشن بنانے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر ایسے لوگوں کو ایک جماعت کے طور پر، ایک اجتماعیت کے طور پر، ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے. پھر اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان دنیا میں جو رہتا ہے، اللہ کی جو یہ مخلوق ہے، اسے ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ یہودی کا بچہ کہ جو موت کے بالکل قریب تھا، وہ بچہ جو آپ کی خدمت بھی کرتا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کو جب یہ علم ہوا کہ اس بچے کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ اس کے گھر کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ گئے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ تیز تیز چلنے میں بھی مشکل ہوئی، اور ہمارا سانس بھی اتنا پھول گیا کہ ہمیں اپنے سانس کو کیچ کرنے میں بھی مشکل ہوئی. اللہ کے رسول اتنی تیزی کیوں کر رہے تھے اس بچے کی طرف؟ وہ بچہ اللہ کے رسول کا ووٹر تو نہیں تھا، وہ بچہ اللہ کے رسول کا کوئی ٹیکس پیئر بھی نہیں تھا، وہ بچہ اللہ کے رسول کی فوج کا کوئی مجاہد سپاہی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول کو فکر تھی کہ وہ بچہ اگر بغیر ایمان کے چلا گیا تو یہ ایک مسلمان کی ناکامی ہے. آپ کو فکر تھی کہ اس بچے کی زندگی میں اسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانے کی بھرپور کوشش تو کی جائے، اور اس کوشش کے بعد بھی اگر انسان کامیاب نہ ہو تو پھر انسان کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن آپ پہنچتے ہیں اس بچے کے سامنے، اسلام کی دعوت رکھتے ہیں، اور ہم سب کو واقعہ پتہ ہے کہ وہ بچہ ایمان لاتا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب باہر آئے ہیں اس کے گھر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک رونق تھی، خوشی کا ایک اظہار تھا. اس کی وجہ یہ تھی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ آپ کا مشن دنیا کے ہر انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف واپس لے کر آنا ہے. تو معاشرے میں اصلاح کی کوشش کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ دین کیا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. ہمیں معاشرے میں
اسلام کا وہ تعارف کرانا ہے کہ جو حقیقی تعارف ہے. پھر ہم اگر اکثریت ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں تو وہاں ہمیں حکومت پر بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہمیں ایسے اداروں سے رابطے کرنا ہے, ہمیں ایسے ادارے بنانے ہیں کہ جو حکومت کی پالیسی کے حوالے سے ان چیزوں کو ترجیح دیں تو جو ہمارے دین کی ترجیح ہے. لیکن اگر ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی ملک نہیں ہے, جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں, وہ اقلیت میں رہتے ہیں, تو ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایسے اداروں کی مدد کریں, وہ اس ملک کا جو سسٹم ہے اس میں شریک رہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ انسانیت کی فلاح کس میں ہے. دیکھیں, مسلمان کا کام یہ ہے کہ مسلمان کا سلوگن یہ ہونا چاہیے, مسلم فار جسٹس. ہم انصاف پسند لوگ ہیں. ہمارے نزدیک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کے ہر فرد کو انصاف ملنا چاہیے, وہ گورا ہو, وہ کالا ہو, وہ پیلا ہو, وہ نیلا ہو. تو اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جو مسلمان اقلیت کا ملک ہے, تو اس ملک میں بھی ہمیں لوگوں کے حقوق کے لیے کوشش کرنا ہے. آج پوری انسانیت اپریشن میں ہے, آج پوری انسانیت ظلم تلے پسی جاتی ہے. آج دیکھیے کہ انسان کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں بے شمار لوگ ایسے ہیں, ملینز آف لوگ, کہ جو رات کو بھوکے سوتے ہیں. افریقہ میں چلے جائیے, بے شمار لوگ ہیں جنہیں کئی میل پیدل چلنا پڑتا ہے ایک گلاس پانی پینے کے لیے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمارے پاس دنیا میں وسائل کی کمی نہیں ہے. آج دنیا میں جتنے وسائل ہیں, شاید انسانی تاریخ میں دنیا نے اتنے وسائل نہیں دیکھے, لیکن ہمارے پاس وسائل کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے. تو اگر ہم اقلیت کے طور پر کسی ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے سسٹم میں شامل ہو کر لوگوں کی رہنمائی کریں, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم لوگ انسانوں کے لیے کس طرح اپنے آپ کو مفید بنا سکتے ہیں. ہم وہ نظام کیسے لے کر آئیں اپنے ملک کے اندر, خواہ ہم اقلیت کے طور پر رہتے ہوں, کہ یہاں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو, ہر ایک کو کھانا مل سکے, ہر ایک کو جسٹس مل سکے, ہر ایک کے بچوں کو ایکول اپرچونٹی مل سکے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. میرے بھائیوں, میرے دوستوں اور میری بہنوں, اب میں آپ کے سامنے کچھ چیلنجز کی بات کروں گا کہ ہمارے کچھ چیلنجز بھی ہیں. دیکھیے, یہ جو کام ہے نا تحریک اسلامی کا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے کم و بیش جو اس دنیا میں آئے, آپ ذرا دیکھیے کہ جو کامیابی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, ایسی کامیابی کسی نبی نے اس دنیا میں حاصل نہیں کی. حضرت داؤد کو, حضرت سلیمان علیہ السلام کو, حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے ایک طاقت دی جو پہلے سے موجود تھی, اور اللہ نے انہیں وہ قوت, وہ حکومت, وہ اقتدار نصیب فرمایا. لیکن زیرو سے لے کر کہ جہاں مکہ میں پہلے دن جب آپ پر پہلی وحی آئی, آپ تنہا تھے, اور 23 سال کی اس جد و جہد کے نتیجے میں, اس کوشش کے نتیجے میں, اللہ کی مہربانی کے نتیجے میں ایک فرد سے آپ ایک انقلاب کی صورت اختیار کرتے ہیں. یہ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اس کام کے لیے لوگوں کو تیار کرنا, آمادہ کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو پھر شیطان انسان کے دلوں میں ایسی چیز ڈالتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اس کام سے دور چلا جائے. اسی لیے اقبال نے اپنی شاعری میں, جہاں اس نے یہ بات کہی شیطان کی مجلس شورا میں, اگر آپ کو یاد ہو کہ شیطان کی مجلس شورا, جس میں شیطان اپنے ایجنٹوں
کو بیٹھ کر ان سے میٹنگ کرتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے کہ ان مسلمانوں کو ان کے مشن سے دور کیسا رکھا جائے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. یعنی اس کو کتاب اللہ کی تعویلات میں، ذکر میں اور باقی چیزوں میں الجھا کے رکھو تاکہ یہ اپنے مشن سے دور رہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، تو یہ مشن آسان کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ جو یہ باتیں کرتے ہیں اس کو ذرا ڈائلیوٹ کیجئے، یہ باتیں ہم سے ہضم نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے سورہ شورى ہی میں، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. کہ جمے رہو، ڈٹے رہو اپنی بات کے اوپر، اس میں کوئی کم ہمتی نہ دکھانا اور لوگوں کی باتوں کو نہ سننا. ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہر اس چیز پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. یہ مکن سورہ ہے. مکہ میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں. تو اس دعوت کو، یہ دعوت کوئی کیپٹلزم یا کمیونزم نہیں ہے کہ اس کو میں اور آپ ڈائلیوٹ کر سکتے ہوں. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. اسے میں اور آپ ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے. اسے ہمیں من و ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا کہ یہ زندگی کا مقصد ہے انسان کے لیے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہ کام کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ ہماری دعوت، اسی لیے بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس دعوت پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے کہ شیطان لوگوں کو اس دعوت سے دور بھگا کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو وہی دین اچھا لگتا ہے کہ جو صرف نماز کی بات کرے، روزے کی بات کرے، یہ ختم کر لو، یہ پڑھ لو، یہ اتنی نیکیاں مل جائیں گی، یہ عمرہ کر لو، یہ حج کر لو. لیکن وہ دین کے جو بحیثیت دین کے ہم الدین کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگ اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، دوسرا چیلنج جو ہمارے سامنے آج ہے وہ لادینیت کا چیلنج ہے کہ لوگ دین سے دور جا رہے ہیں. اور پچھلے دنوں میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، امریکہ کے اندر کوئی 63 اسٹڈیز ہوئی جن میں سے 56 اسٹڈیز نے ایک بات کنکلوڈ کی. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پڑھے لکھے لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں. آج لادینیت کا جو چیلنج ہمیں پچھلے 100 سال میں جس کا سامنا کرنا پڑا ہے، انسانیت کی تاریخ میں لادینیت اس طرح سے کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. آج ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی پڑتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لادینیت پورے دنیا میں ایک وبا کے طور پر ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ہماری برانڈ یہ کوئی پاپولر برانڈ نہیں ہے. ہمارا کام یہ کوئی بہت پاپولر کام نہیں ہے. تو ہمیں اس کام کے لیے اپنے آپ کو ایک مثالی کردار بنانا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا ہوگا. ہمیں اپنے حق کے حق ہونے پر جو یقین ہونا چاہیے. داعی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی دعوت کا یقین، اپنی منزل کا ادراک پورے طریقے سے ہر وقت سامنے رہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کہ آپ کعبہ میں بیٹھے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ خباب تم جلدی کرتے ہو،
میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت مکہ سے صنعا تک، بعض روایات میں آتا ہے صنعا سے حضر موت تک اکیلے تنہا سفر کرے گی، بعض روایات میں آتا ہے عراق سے مکہ تک اکیلے سفر کرے گی اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، یعنی اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ مکہ سے جا رہے ہیں مدینہ، راستے میں سراقہ بن مالک آپ کا پیچھا کرتا ہے، اور جب وہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو آپ سراقہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ سراقہ سے کہتے ہیں کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، یعنی یہ وہ موقع ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو یہ بات پتہ چلی کہ مشرکین اور کفار یہ سب مل کر انہوں نے ایک جتھا بنا لیا ہے، تو آپ کی ذات پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ زمین پر لیٹ گئے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم کو مسلمانوں مردوں کے کیمپوں سے جو کرہانے کی رات کو آوازیں آتی تھیں، یعنی جتنی محنت انہوں نے کی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ شاید اسلام کا یہ چراغ اب بجھ جائے گا، اس لیے کہ دشمن پوری قوت کے ساتھ سامنے آ گیا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی اللہ کے رسول کو اپنی دعوت پر یقین اور اپنی منزل پر یقین کہ ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے، اس کا ادراک اتنا تھا کہ جب آپ سے لوگوں نے شکایت کی پیٹ پر پتھروں کی، تو آپ نے اپنے پتھر دکھائے پیٹ کے اور آپ نے کہا کہ جب آپ اس بڑے پتھر کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو جب آپ اس کو مارتے تھے پتھر کو، تو آپ کہتے تھے کہ مجھے یمن کے دروازے دکھائے گئے، مجھے بلاد الشام کے دروازے دکھائے گئے، یعنی آپ اس اندھیرے میں بھی اپنے صحابہ کو روشنی دکھا رہے ہیں، اپنی دعوت پر یقین اور اپنی منزل کا ادراک۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دائی کا سب سے بڑا کام ہے، کلیئرٹی، سرٹینٹی اینڈ کنوکشن۔ یہ تین چیزیں میں کرتا ہوں۔ کلیئرٹی کہ بالکل سامنے ہو منزل، یہ میرا پیغام ہے، اور اس پر یقین ہو، اور پھر اس مشن کے لیے سب کچھ لگا دینے کی دھن ہو۔ یہ ہے کلیئرٹی، سرٹینٹی اینڈ کنوکشن، کام کے لیے، دعوت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اب میں آپ کے ساتھ تحریک اسلامی کے کارکنان کی کچھ خصوصیات کی بات کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی ٹیم کو دین کی بڑی تصویر دکھائیے۔ دین چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام نہیں ہے، دین کی بڑی تصویر کو دکھائیے کہ یہ دین الدین ہے، اور لوگوں کو سمجھائیے کہ اس دین کے غلبے کے لیے اگر ہم نے کوشش نہیں کی تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ہم نے تورات کو اور انجیل کو اور وہ جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کی تم اقامت کی کوشش نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تحریک اسلامی کے کارکن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس کا اللہ سے ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ اس مضبوط تعلق کی ایک جھلک اس کی نمازوں میں نظر آنی چاہیے۔ وہ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑا ہونے والا ہونا چاہیے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑا ہونے والا ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کی نصرت حاصل کریں گے
تو دن کے وقت اللہ آپ کی زبان میں وہ طاقت دے گا، وہ قوت دے گا کہ آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں۔ تہجد 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت کا نام نہیں ہے، تہجد تو اصل میں اس فکر کا نام ہے کہ دن میں جا کر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ دن میں جو قولا ثقیلا لوگوں تک آپ پہنچائیں گے، اللہ کا یہ پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے، وہ اللہ کی استعانت، اللہ کی مدد کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ فکر آپ کو رات کو کھڑا کر دے کہ صبح مجھے اللہ کے بندوں کے دلوں کو کھٹکھٹانا ہے، تو رات کو میں اللہ کی نصرت کی دعا کروں، اللہ کی مدد کی دعا کروں، تاکہ صبح میں جب لوگوں کے پاس جاؤں اس پیغام کے ساتھ، لوگوں کے دل میرے لیے کھل جائیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اور پھر یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اگر تم رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں مقام محمود نصیب فرمائے گا، تمہیں اونچا مقام نصیب فرمائے گا، تمہاری زبان میں قوت عطا فرمائے گا، تمہارے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور پھر انہی آیات کے اندر جو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فجر کی نماز کی اہمیت کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ آدمی جو تحریک اسلامی کا کام کر رہا ہے، فجر کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے شاہد ہوگی، گواہ ہوگی۔ اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا قرآن تمہارے لیے گواہ بنے گا۔ تو تحریک اسلامی کے کارکن سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ فجر کا وقت ہو اور وہ سو رہا ہو؟ تو تحریک کے کارکن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز اس کے مقررہ وقت پر انسانوں کے لیے نافذ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ نماز کا وقت پر پڑھنا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے اپنے گورنر کو خط لکھا، تمام گورنروں کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر تم اپنی نماز کی حفاظت کرو گے تو تم اپنے بقیہ دین کی حفاظت کر سکو گے، لیکن اگر اپنی نماز کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ اور یاد رکھیے کہ نماز کو عبادات میں وہی مقام حاصل ہے جو ایمانیات میں توحید کو حاصل ہے۔ تو اپنی نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور بات کہوں کہ یہ کام جو میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا ذاتی کام ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی غرض ہے۔ ہم اللہ کے سامنے اس دن سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اس دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ کام میں کسی فرد کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ کام میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ایک دن مجھے اپنے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے، کوئی اس دن میرے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اس دن میری مدد نہیں کرے گا۔ تو جب مجھے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے، اور یہ جنت میری جنت ہے، اس جنت کے لیے میں کام کر رہا ہوں، یہ میں کسی کے لیے اپنے لیے کام کر رہا ہوں۔ جب یہ اپنی جنت کے لیے میں کام کر رہا ہوں تو میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا، میں کسی کی وجہ سے اس کام کو چھوڑوں گا نہیں، میں ہمیشہ آخری سانس تک اس کام کے لیے لگا رہوں گا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ میری زندگی کا مشن ہے۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ کہنا بڑا آسان ہے
کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا اللہ رب، لیکن اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور گزارنا اصل کام یہ ہے تحریک اسلامی کا کام۔ تو یہ میں نے جب کلمہ پڑھا ہے، جب میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے کام کروں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ کے سامنے اکیلے ایک دن کھڑا ہونا ہے، تو اس ملاقات کے لیے میں یہ تیاری کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اس دن میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف ایک ہی بات سننا چاہتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میری بہنوں، یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑے وقت کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ 60 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال کی زندگی ہے، لیکن آخرت تو خیر و ابقا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، آخرت نہیں میں عیش ہے۔ یہ صحابہ کا گانا تھا، یہ ان کا ترانہ تھا کہ جب وہ مسجد نبی بنا رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے غزوہ خندق کے لیے، لا عیش الا عیش الآخرہ۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس زندگی کے مشن کے لیے بھرپور کوشش کرنے والے بنیں، بھرپور جد و جہد کرنے والے بنیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سرخ روح ہو کے جائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے مشن کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آخری سانس تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں اس لمحے تک کہ جب موت ہمیں آئے گی اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سارے وعدے آ جائیں گے جو قرآن نے ہم سے کیے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے بشارتیں ہوں، وہ فرشتے ہمارے لیے انتظار کر رہے ہوں کہ جو جنت سے ہمارے لیے کفن لے کر آئے ہیں، وہ جنت سے ہمارے لیے وہ کپڑا لے کر آئے ہیں جس کپڑے میں لپیٹ کر وہ ہماری روح کو خوشبو کے ساتھ جنت کی طرف واپس لے کر جائیں گے، اور جنت ہمارے لیے قبر بھی جنت بن جائے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے لیے قبر جنت کے گھروں میں سے ایک گھر ہوگا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔